تراویح با جماعت صحابہ کا اجماع ہے اور یہ اپنی جگہ پر دلیل ہے۔ نمبر 2، تراویح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، فرضیت کے ڈر سے چھوڑ دی، اور جب فرضیت کا ڈر جاتا رہا حضرت عمر نے نبی کا انکمپلیٹ کام کمپلیٹ کر دیا۔ پیارے نبی بھی چاہتے تھے تراویح پڑھی جائے، لیکن آپ نے فرمایا تمہارا شوق ذوق کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، پھر پڑھنے سے عاجز نہ آ جاؤ۔ تو حضرت عمر نے اس چھوڑے ہوئے کام کو جاری کیا، اور آج الحمدللہ امت یہ کام کر رہی ہے۔ ایک تو صحابہ کا اجماع، اور ایک اس پر پھر اجماع امت کہ پوری امت بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہر سال پورا رمضان پورا قرآن تراویح با جماعت ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی الحمدللہ احد اور کوہ طور کی طرح ایک مضبوط دلیل ہے۔ اب ان چیزوں کو لے کر اسحاق جھال والے نے کہا کہ ولادت کا جشن اور ولادت کا جلوس اور نبی کی محبت پر جمع کرنا، تو یہ صریحاً بدعت ہے۔ اسلام کے اندر ایک تیسری عید کا ایڈیشن شامل کیا گیا، انتہائی مذموم ترین بدعت میلاد ہے۔ اگر نبی کے پیدا ہونے پر جشن ہو رہا ہے تو ادھر دوسرا ٹبر نبی کے نواسے کی شہادت پہ ماتم کا جو ہے وہ ماحول بنائے ہوئے ہے، تو اس لیے یہ چیز غلط ہے۔ اور یہی ولادت دیکھیے شیطان کی کارگزاریاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول اور آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول، الرحیق المختوم اور اسی طرح دیگر۔ نبی کی وفات کے دن نبی کے صحابہ جشن منا رہے تھے۔ ایک تو اس کو عید میلاد النبی کا نام دیا، پھر اس پر جشن جلوس میلے اور چلتے زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید جو ہے اس عید میلاد کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب بیت اللہ کی اور گنبد خضرا کی شبیہیں ہیں اور نامعلوم کیا کیا بیہودہ کام اس چیز میں ہو رہے ہیں۔ تو میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں اس اسحاق جھال والے کا آخر عمر کے اندر کیمرہ آن ہونے پر دماغ شاید اپنی جگہ سے ہل چکا تھا، جبکہ وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ علم والے کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ کہاں 2 اذان صحابہ کا اجماع، کہاں تراویح با جماعت امت کا اجماع صحابہ کا اجماع، ان 2 عملوں کو بدعت کہنا اور پھر صحابہ کے اس عمل پر عید میلاد النبی کے جواز کی کوشش کرنا، مدعی سست گواہ چست۔ تو یہ سوائے اللہ کی ناراضگی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام دلیلیں بونگی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بدعت مکفرہ ہو یا بدعت سیئہ ہو، دونوں اللہ کے ہاں مردود ہیں۔ حدیث کو تو کہہ دیا ابن ماجہ کی کہ وہ ضعیف ہے، اس پر جو جرح موجود ہے موجود۔ میرے سامنے یہ سورہ کہف پارہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر 103 104، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، رات کا وقت ہے، میں تھکا بیٹھا ہوں، آپ کو مزید تفصیلہ نہیں بتا سکتا، اتنا بھی انشاءاللہ کافی ہے۔ 103 104 نمبر سورہ کہف پارہ نمبر 16، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل ننبئکم، کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بتائیں، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی بیکار چلی گئیں، جبکہ وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر اعمال کرنے والا ہو۔ اس لیے اس آیت میں بجا طور پر فرما دیا گیا کہ بدعتیوں اور مشرکوں کی جو بھی کارگزاریاں اور نیک کام ہیں وہ دنیا کے اندر ہی زیرو کے ساتھ زیرو جمع ہو کر رائے گاں چلی گئیں، تو کہاں یہ قبول ہوں گے؟ پورے ملکوں میں دنگے فساد کرنا، بازار بند کرانا، جلوس نکالنا، یہ اسلام ہے؟ یہ صحابہ کا طریقہ ہے؟
جبکہ عیسائی بادشاہوں نے اپنے بادشاہوں کی سالگرہ منائیں، پھر ان کی دیکھا دیکھی اہل تشیع نے اپنے اماموں کی سالگرہ منائیں، جسے میلاد کا نام دیا گیا، میلاد منایا گیا، اور آ کر 1920 میں پیدا ہونے والے البریلویہ نے نبی کا میلاد منایا اور پھر اس کو عید میلاد کا نام دے دیا، اور چلتے وقت کے ساتھ ساتھ مزید عید میلاد النبی کے سسٹم میں اپڈیٹنگ کی جا رہی ہے۔ تو یہ بے وقوفی اور انتہا بے وقوفی کی یہ باتیں ہیں جو اس ویڈیو میں کی گئیں۔ ایک عالم کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ یوں وہ چولوں جیسی باتیں کریں۔ واللہ عالم بالصواب۔